जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सियालकोट के अंदर वकला की जानिब से एक असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पे हमले की फुटेजेस आपने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर भी टीवी स्क्रीनों पे देखी होंगी। मलीर के अंदर वाक़या पेश आता है, ख़ातून के ऊपर तशद्दुद होता है, वो भी बड़ा इशू बना हुआ है। और ये सब बारहा हम ऐसे मनाजर देखते हैं ज़िला कचहरियों के अंदर, अदालतों के अंदर, जिन्होंने कानून पर अमल करना होता है, जिन्होंने कानून पढ़ा होता है। अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग भी कानून को हाथ में लें और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। अभी एक वीडियो थी, खैर उस पर बार ने फैसला भी किया कि जो वकील साहब शीशे तोड़ रहे हैं, आपको याद होगा हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट फाइल निकालने के लिए फाइल निकालनी थी। मतलब ये जो रवैया है, जब हमने वकालत पढ़ी थी ना, कोटा दुराब पटेल साहब ने वो कॉलेज खोला था, बख्तियार साहब पढ़ाते, इफ्तिखार चौधरी साहब भी हमारे उस्ताद रहे। कौन? इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे कलीग भी थे, उस्ताद भी थे, और साथ इकट्ठे भी थे, तो मैंने वहाँ दाखिला लिया हुआ था यूनिवर्सिटी में। वो कहते थे कि जो वकील की जो गाउन होती है ना, इस गाउन के पीछे एक जेब होती है। अच्छा। और ये जेब इसलिए रखी होती है कि वकील किसी से फीस ना मांगे, लोग खामोशी से उसकी जेब में डाल दिया करें। अच्छा। कहते इतना बाइज्जत प्रोफेशन था कि वकील को फीस मांगने की नदामत भी ना उठानी पड़े। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस प्रोफेशन की एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, कि जज जो था ना, उसने कायद आज़म को मशहूर फिक्र है कि जज ने उसको कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप किसी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के सामने नहीं खड़े। तो उन्होंने कहा आप भी किसी थर्ड क्लास वकील के सामने नहीं खड़े सकते। तो वो कोर्ट किया जाता, कोर्टेबल कोर्ट्स हैं। अल्लामा इकबाल एक वकील थे, और अल्लामा इकबाल के मुकदमात के ऊपर तो अब किताब भी आ चुकी है कि किस तरीके से वो लड़ा करते थे। सर ब्रह्मद शफी कौन कौन है जो इस वकालत के प्रोफेशन के अंदर, पाकिस्तान की हुसैन शीख सोहरावर्दी जैसे बंदे प्रोफेशन, एक इब्रोई जैसे बंदे इसके अंदर थे, मोहम्मद अली कसूरी जैसे बंदे थे, क्या क्या लोग थे। क्या आज भी आप देखें कि बड़े जो अच्छे रीजनेबल वकील आपको मिलेंगे जो वाकई कुछ बात करना, ज़ाद हसन जैसे लोग, और ज़ाद हसन एक वाकई जेन्युइन इंटेलेक्चुअल है, जिससे आप गुफ्तगू करते हुए उसको वैरायटी ऑफ टॉपिक से बात कर सकते। ये कभी भी इनके ना दिमाग में गुस्सा आता था ना बाकी चीज़। इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, 40 साल के पुराने हमारे साथ ताल्लुकात हैं। उनकी मूवमेंट ने एक चीज़ जो है वो बड़ी अजीब व गरीब डाल दी है कि 1 लाख वकील जो हैं ये पाकिस्तान को यरगमाल बना सकते हैं जब चाहे बनाए। और हुआ ये है कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को उन्होंने एक अपना इलेक्टोरल कॉलेज बना लिया है। जिस जज के पीछे 200-300 वकील हो गए वो जज जो है वो कामयाब है, जिस जज के पीछे 200-300 वकील होंगे नहीं कामयाब। फिर उसी कम्युनिटी से उठ के आपके जुडिशरी आती है। ये इसके अपना चैम्बर का बंदा है तो जज बन जाएगा, तो इसके चैम्बर का बंदा है तो जज बन जाएगा। जिसके जहाँ के इलेक्शंस के अंदर करोड़ों रुपया जो है सिर्फ एक डिनर पे खर्च होता हो, आप खुद सोचें कि क्या हो सकता है। अब ये देखें, असिस्टेंट कमिश्नर जो है सोनिया सदर, ये वही खातून है जो फिरदौस गवान वाले, और फिरदौस आशा गवान जो है अब देखें क्या सूरत है। सियालकोट के लोग कहते हैं कि हमने कोई एक खुली कचहरी किसी खातून की देखी है, तो इसी असिस्टेंट कमिश्नर की, उसने कोई चौकीदार नहीं रखा हुआ था। मुझे अच्छे इसलिए लगता है, मैंने खुद जिंदगी में कभी कोई चौकीदार नहीं रखा। अब वहाँ पर एक पार्क है, उस पार्क के अंदर सरकार की ज़मीन से उसको 4 कनाल ज़मीन जो थी वो लिटिगेशन के लिए बाहर रखी थी, बाकी पब्लिक यूटिलिटी की थी। उसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ है कि ये सूबाई मलकियत है, इसके ऊपर कोई किया जाए। तो वहाँ पर हुआ यह कि कुछ लोगों ने उसके पार्क के अंदर एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की। वो वकील जो थे वो प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिल गए, और फिर ये फुटेज अभी चल रही होगी, आपने देखा होगा कि फिर उसके बाद जो उन्होंने एसी के दफ्तर का अशर किया है, पाकिस्तान के परचम का अशर किया है। और इतनी अजीबोगरीब बात है कि उसी काले कोट के अंदर तशरीफ लाते हैं। आप खुद सोचें कि जब आप इस काले कोट के अंदर तशरीफ लाएंगे तो आप दुनिया नहीं आपको देखेगी। चलो हम टीवी पर नहीं दिखाएंगे तो सियालकोट में ये बात छुपी रहेगी। अच्छा, एक दूसरा जो केस है जो मलीर का, इसका बहुत ज़्यादा आजकल सूरत हाल हो गई है कि एक खातून थी, उसकी 5 साल पहले शादी, ये बेसिकली पीटीआई की खातून है, लैला परवीन जो है। 5 साल पहले शादी हुई, इस जून में उसकी तलाक हो गई। जून में जब तलाक हुई तो 1.5 साल का उसका बच्चा था। सही। तो वो उसके भाई से, उसके यानी अपने साले से मसूफ ने 65 लाख रुपया कर्जा लिया हुआ था, और वो वकील थे जो उनके मियाँ थे। तो 65 लाख रुपया कर्जा, तो उसमें चेक दिया हुआ था कि ये जब 65 लाख तुम्हें दूंगा तो तुम, वो जब तलाक हो गई तो रिश्ता ख़त्म हो गया, तो उन्होंने 65 लाख रुपए जो है चेक जो है उन्होंने जमा कराया कि ये जब बाउंस हो गया है तो अब इसको पकड़े। तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने, वकील को। अब वकीलों को बहुत गुस्सा था। अब जब ये खातून अपने भाई के साथ उस अदालत में गई है तो वो सीन देखने वाले हैं, मतलब वो जो चीखों की आवाज़ें हैं सुनी नहीं जाती कि जिस तरह आपने, इसका मतलब यह है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ महफूज नहीं रहेगी ना। तो असल मसला यह है कि कोई भी प्रोफेशन
اگر اس سطح پہ چل پڑے گا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بلوچستان میں پھر ہوا۔ بلوچستان میں جب وکالت کی صورتحال اس طرح کی ہو گئی تو لوگ واپس جرگے کے پاس چلے گئے، ہمارے فیصلے تم کرو، ہم نہیں چاہتے عدالت۔ یہاں ہوگا کیا، پنجاب پھر پنچایت میں چلا، یار تم ابھی بھی پنچایتیں تو ہوتی ہیں، آپ گاؤں میں چلے جائیں 80% کیسز جو ہیں وہ پنچایت کیسز کہتے ہیں، پریا جس کو کہتے ہیں پنجاب میں، ہر بندہ پریا کے 4 لوگ یہ ہیں یہ فیصلہ کریں گے، اور پریا جو ہے پنجاب بیٹھتی ہے۔ اور آپ دیکھیں پنجاب میں پریا جو ہوتی ہے، جو پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے، اس کے اندر نیاں جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں، وہ نیاں قسم کو کہتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر کہتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن ٹاک آف دا کورٹ ہوتی ہے، جھوٹا گواہ پیش نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بھائی تم نے قتل کیا، سب جانتے ہیں، تو یہاں تم یہ نہ کرو کہ میں وہاں پیشاب کر رہا تھا تو وہ یہ ایلیبائی نہ ثابت کرو، بتاؤ کیا کرنا ہے، تو آپ فیصلہ کر لو، تم نے اتنے پیسے دینے ہیں، خون بہا دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہوگا یہ پروفیشن جو ہے یہ پھر آبسلیٹ ہوتا جائے گا دن بدن، کیونکہ اس پروفیشن نے ایک عزت کمائی تھی کہ ہم لوگوں کے دکھ اور درد کو بانٹتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طویل عرصہ تک آپ کو بہت سارے ایسے وکیل عدالتوں میں مل جاتے تھے کہ جو لوگوں کی داد رسی کرتے تھے، عوامی ایشوز کے اوپر ریٹس کیا کرتے تھے، مفت کیس لڑتے تھے۔ اب آپ کو نہیں، بڑے بڑے کریکٹر ہیں، بڑے اب تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میں بتاؤں، میں ہائی کورٹ میں بار میں نہیں جاتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو ماحول ہے اور وہاں کے جو صورتحال ہے بڑی عجیب و غریب، اچھے لوگ بھی ہیں، مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا ہے، بہت اچھے ہیں، اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے رقبہ۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، میرا یار ہے علی احمد کورٹ، میں اسے کہتا ہوں یار میرے پاس ہو، کبھی ان کو بھی تو روکو، یہ جو تمہارے اپنے کالے کوٹ والے، ان کو تو روکو، یہ کیا کرتے ہیں اور کس جگہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے وہ ایک ریسانی صاحب ہوتے تھے، وہ پرنسپل بعد میں ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو وکیلوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے خلاف اگر فیصلہ ہو جائے تو ہم عدالت کے سامنے یور لوٹ کر کے سر جھکا کے باہر نکل جاتے ہیں، ہم احتجاج نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم احتجاج کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر پوری قوم جو ہے وہ انصاف سے مایوس ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بات، اور یہ 2 ایگزامپلس نہیں ہیں، یہ 2 یہ ہیں، آپ اخبار اٹھا لیں، آپ کو ہر روز کہیں نہ کہیں ایک صورتحال نظر آ جائے گی۔ یہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کی بات ہے۔ اب دیکھیں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں کیا ہوا، عدالتی فیصلہ نہیں ہوا، پریا بیٹھی، پنچایت ہوئی، 4 ڈاکٹروں کو بٹھا لو، 4 وکیلوں کو بٹھا لو، 3 سیاستدانوں کو بٹھا لو، 2 ججوں کو بٹھا لو، بیٹھو جی فیصلہ کرو جی، تیرے قتل بھی معاف، میرے قتل بھی معاف۔ اچھا، اور یہ صاحب یہ تو چلو معاملہ چل ہی رہا ہے، لیکن آج کا جو سارا ہاٹ ایشو ہے، جو کل رات سے مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہے لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا، مارے پھر رہے ہیں اسلام آباد میں، کراچی کے اندر بھی، باقی جہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ لاہور میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 40% جو ہیں وہ پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں، لیکن لائنیں لگی ہوئی ہیں لمبی۔ کل رات سے ہم دیکھ رہے ہیں، رات 1:30 بجے لوگ 2 بجے ڈھونڈ رہے تھے پیٹرول، ظاہر انہوں نے اپنے کاموں کاجوں میں جانا ہے، اور یہ لائنیں ہم نے زرداری دور کے بعد آج دیکھی۔ اس دور میں لائنیں لمبی لگا ہوتی تھی، سی این جی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ساری رات لگے۔ 2015 کے اندر بھی ایک بحران آیا اور وہ اس وقت بھی لگی۔ عثمان صاحب 2 چیزیں بڑی، یہ پہلی دفعہ، سارے مافیاز ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان پیٹرول پمپ والوں نے مارجن کی بات کی ہے کہ ہمارا مارجن جو تھا وہ کم ہے پیٹرول کے بڑھایا جائے، کیونکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پیٹرول پمپ کے ہم لائسنس جاری کیا کرتے تھے، تو پیٹرول پمپ والے ہم سے کہتے تھے کہ سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ کاروبار کرتے ہیں، ورنہ پیٹرول میں تو فائدہ نہیں ہوتا، 1 روپیہ لیٹر میں بچ ہوتا ہے یا 50 پیسے، آج کل سنا ہے کہ 1.5 روپیہ لیٹر جتنا اوکے پروفٹ ہے۔ نہیں تو آپ کو کسی نے کتے نے کاٹا ہے کہ آپ جا کے دکان کھولیں گے 1.5 روپیہ لیٹر آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے، میں جا کے آپ کو دعوت نامہ دینے گیا تھا۔ ایک کام گورنمنٹ کرے، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہ تمام پیٹرول پمپ کو ابھی فوری طور پہ سیل کرے اور ان کے جتنے میٹرز ہیں ان میٹرز کو ویٹ اینڈ میجرز کو کہہ کے چیک کرو، اگر نہ غلط نکلیں تو میرے منہ پہ تھوک دیجیے۔ میں ایک دفعہ، میرا ایک دوست آیا، عراق سے وار تھی، تو مرسیڈیز کی بڑی زبردستی مرسیڈیز کی خالی ہو گئی، تو کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا مشہور پیٹرول پمپ ہے، میں نام لیتا ہوں، اس کے بعد کہا اس نے، تو اس نے کہا کتنے بھائی، اس نے کہا جی 60 لیٹر، کہتا جی 55 لیٹر کی ٹینکی میں 60 لیٹر تم نے ڈال کہتے تھی، آپ کا لیٹر ادھر کا الگ ہے، ادھر کا الگ۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، میں مسئلہ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو 1.5 لیٹر جو پیٹرول ریز ہوا ہے یہ کمپنی نے کیا ہے نا، کمپنیز کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہے، وہ آپ کو پیٹرول پمپ کا پورا وہ بنا کے دیتی ہیں، باقی چیزیں دیتی ہیں،
اور زمین آپ کی ہوتی ہے، آپ ایک معاہدے کے تحت جاتے ہیں، آپ اس معاہدے کے تحت پورے پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اطلاع یہ ہے کہ ابھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ایسوسی ایشن اور حکومتی ہے، عثمان صاحب 70 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے تھے۔ ویسے 70 سال کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں پہلی بار ہو رہی یہ ہیں، خان صاحب کے کمال ہے نا، یہ خان صاحب بہت ساری چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں، بہت ساری۔ اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک پورا ادارہ ہے، اس میں لوگ لاکھوں روپے تنخواہ کھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویٹ اینڈ میئرس۔ اس کا صرف ایک کام ہوتا ہے، جاتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں، ذرا باٹ دکھاؤ اپنے، باٹ کو تولتے ہیں۔ آج کل لوگ کمپیوٹرائز ہو گئی ہے، وہ کمپیوٹرائز میں بھی چکر چلا رہتے ہاں ہیں۔ جی، ایک باقاعدہ میں نے دیکھا ہے، میں اس معاملے میں تو بڑے بحث لائیے تھے، پیٹرول پمپ اس کی شکایت آ گئی، تو مجھے میں خواہش کسی سبی میں تھا میرا خیال، اچھا پر میں چلا گیا، انہوں نے کہا جی اس کو کہے 5000 کا پیٹرول ڈالیں، بلکہ اس وقت تو 1000 روپے بہت، 1000 کا پیٹرول ڈالیں، وہ 1000 روپے اس نے کلک کیا، کہتا آپ سر آپ اس کو آپ پیٹرول کے پکڑ کے اس کو ڈال، میں نے اس کو پیٹرول دبایا نیچے سے، وہ ڈالنا شروع ہو گیا، کہتا سر 1 منٹ کو چھوڑیں، میں نے چھوڑا، وہ میٹر چل رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ بیچ میں اگر آپ چھوڑ دیں تو 1-2 لیٹر تو غائب کر سکتے ہیں۔ تو میٹر جو تھا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پیٹرول کی فلو کے ساتھ، میٹر کا صرف یہ تعلق تھا کہ آپ نے 1000 روپیہ دیا، میں نے پیٹرول اس کو کھولا، وہ کلک کیا، اس نے مینولی بند کر دیا، یعنی اس کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا تھا۔ یہ آپ کو اس وقت دیکھیں ایک ضلع کے اندر کتنے پیٹرول پمپ ہوں گے، مطلب گجرات شہر ہے، گجرات 10 پیٹرول پمپ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ 10 پیٹرول پمپ جو جا کے آج قبضہ کر کے ویٹ اینڈ میئر کے بندے کو لا کے آپ کیس کرو رجسٹرڈ، اور کیس بہت سخت ہے ملاوٹ کا، آپ پیٹرول پمپ کرو سیل 4 دن کے لیے، اور جو پیٹرول پمپ نہیں ہوتا اس کو ڈائریکٹ سپلائی دو۔ نہیں کمپنی کے تو کھلے ہوئے ہیں لیکن جہاں لائنیں بہت سارے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کرنی ہے نا اس ملک کے اندر یار، آپ کو صرف جلوسوں میں گولیاں چلانی ہے صرف۔ نہیں کھانے وال میں ایک ڈی سی صاحب خود کھلوا رہے ہیں پیٹرول، بالکل کھلوانے چاہیے، انہوں نے تو چپیڑ کا ڈپٹی کمشنر کا کام ہے یہ، ڈپٹی کمشنر کا کام ویٹ اینڈ میئر، یہ عمران خان کا کام نہیں ہے۔ آل امینٹیز کی سپلائی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے ڈپٹی کمشنر کی، مسئلہ آپ لے کے جاؤ پولیس۔ چلو جی دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے عوام کو ریلیف ملتا ہے، لیکن ہمیں یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ ذکر کر لیں گے افغانستان کا، اور پھر ایک شرارت کر رہا ہے بھارت، وہ کیا ہے اس کا بتائیں گے بریک کے بعد۔